قرآن کا قانون پاکستان میں لائیں گے اور قرآن کی قانون کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی کی راہ طے کریں گے، نیکی کا عالم بلند کریں گے اور بدی کو سر نگو کر کے چھوڑیں گے اور گناہوں کی کالی گھٹائیں چھٹ جائیں گی اور عدل و انصاف کا علمبردار قاضی محمود اور ایاز کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا۔ غربت اور مفلسی کے رسائے رخصت ہو جائیں گے۔ فلاکت زدہ انسان امن و عافیت کے گہوارے میں خوشی کے نغمے گاتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ الحمدللہ آج ہم نے قائد کا پاکستان حاصل کیا اور آزادی کی نعمت سے اور قائد کے پاکستان سے ہم کنار ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ظالم حکمران بن گئے، عدل و انصاف ختم ہو گیا۔ سرمایہ داری کے استحلال کرنے کی بجائے ہماری قوم میں ہزاروں سیٹ بھرلا اور ظالمیاں پیدا ہو گئے جو ایک خون خوار بھیڑیوں کی طرح اپنی قوم کا خون چوس کر اپنی توندے بنا رہے ہیں۔ غیر جس پہلو سے دیکھا جائے ہماری کوئی ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ معاشرت و معیشت، تہذیب و تمدن سب کے سب چھوڑ چکے، خدا اور خلق سے کیے وعدوں کو فراموش کر کے ہم غضب خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو حاضرین سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اس روش کا کیا انجام ہوگا۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل بصیرت جان گئے۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل بصیرت جانے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ صدر نشین حاضرین باطمکن، زندگی کی اس شب تاریخ کو صبح نور میں بدلنا ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے، اسے قائد کا پاکستان بنانا ہے۔ اس وطن عزیز نفع و نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، بچو گے نہ تم ضرور اور نہ ساتھی تمہارے، اگر نہ اور ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ حاضرین عزیز وقار، آج ہم یہ عہد کریں کہ وطن کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدلنا ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے، اسے قائد کا پاکستان بنانا ہے اور اسے ایک مکمل اسلامی ریاست بنانا ہے، کیونکہ ایک مکمل اسلامی ریاست ہی قائد کا پاکستان ہو سکتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر پر کروں گا۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، بے واسطہ ہے شجر سے امید بہار رکھ۔